اور آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنے سلسلے کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کا کیا معنی ہے؟ مفردات کا معنی ہے جدا جدا حروف، الگ الگ حروف۔ جس طریقے سے اس تختی میں ہر حرف کو الگ لکھا گیا ہے، الف الگ لکھا گیا ہے، با الگ لکھی گئی ہے، تا الگ، اسی طریقے سے یہاں تک یہ سارے 29 حروف الگ الگ طور پر لکھے گئے ہیں، اسی لیے اس تختی کا نام مفردات ہے۔ اچھا، میری کوشش ہوگی جو صحیح مخرج ہے اس طریقے سے بھی آپ کو پڑھ کر بتاؤں، اور جو غلط ہے، جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلوں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں، ان حروف کو ادا کرنے میں آسانی ہو۔ الف، الف، الف۔ صحیح پڑھنے کا طریقہ، حمزہ ہے چونکہ الف ہے، اس میں ہم نے شروع میں جماؤ پیدا کرنا ہے، استقامت مضبوطی سے اس کو پڑھنا ہے۔ الف، الف، چونکہ اس میں 3 حرف ہے، الف، پھر لام، اور پھر اس طریقے سے فا۔ الف، 1 2 3، الف پہلا، لام دوسرا، اور فا تیسرا۔ الف۔ فا پڑھتے وقت چونکہ یہ فا حروف محموسہ میں شامل ہے، اس میں ہلکی سی آواز، ہوا باہر کی طرف نکلے۔ الف، الف۔ فا کا مخرج چونکہ دانت، اوپر کے دانت نچلے کے ہونٹوں کی تھری پر لگنے چاہیے۔ اس میں اب غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، بعض بچوں کو دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا، یا بعض گھروں میں جو عورتیں پڑھاتی ہیں ان میں وہ اکثر غلطیاں کرتی ہے، شروع سے حروف جو تہجی ہیں 29 حروف، ان پر وہ توجہ نہیں دیتی، اور بعد میں جب آگے بچے چلتے ہیں وہ نہ حروف کو سمجھ پاتے ہیں، تو حروف کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کو کافی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تو میں یہ بھی ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب بھی آپ قاعدہ پڑھائیں تو اس قاعدے کی پہلی تختی میں ہماری محنت اتنی ہو کہ ہم اس پہلی تختی کو اس بچے کو 7 سے 8 طریقوں میں پڑھائیں، تاکہ وہ بچہ پہچان سکے کہ یہ الف ہے، یہ ثا ہے، یہ جیم ہے۔ یہ نہ ہو کہ بچوں کو اگر ہم شروع سے کہیں کہ اس قاعدے کو پڑھیں تو اس نے وہ رٹا ہو، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال، اس کو آ رہا ہو، اور جب ہم بیچ میں پوچھیں کہ یہ کیا ہے، جیم پر انگلی رکھے تو جیم پڑھنا نہ آئے، تا پر انگلی رکھے تو تا پڑھنا نہیں آئے، قاف پر انگلی رکھے تو قاف پڑھنا نہیں آئے۔ تو ہماری یہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے کو حروف رٹوا تو دیتے ہیں، لیکن اس بچے کو وہ حروف سمجھاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کافی پریشانی ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی تختی میں ہم نے اس بچے پر محنت کرنی ہے، اس کی حروف کی ادائیگی نکالتے وقت، اس کو سمجھاتے وقت۔ یہاں اگر ہم نے ان کو حروف سمجھا دیے ہیں تو یہ بچہ آگے دوسری تختیوں میں، پورے قاعدے میں، عامہ پارے میں، پورے قرآن ناظرہ پڑھنے میں ہمیں تنگ نہیں کرے گا۔ اچھا، ہماری کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس قاعدے کو ہم 8 طریقوں سے پڑھائیں۔ پہلے جس طریقے سے لکھے گئے حروف الف با تا ثا جیم حا خا، یہ ہے اس طریقے سے پہلے جس طریقے سے ہم پڑھائے تھے۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو یا پر چونکہ یہ پہلی تختی ختم ہوتی ہے تو ریورس ہم اس کو لے کر چلیں، جیسے یا حمزہ ہا واو، اس طریقے سے ریورس اس قاعدے کو لے چلے۔ تیسرا طریقہ چونکہ پہلی لائن الف با تا ثا جیم تک حروف ہے، اب جیم سے ریورس لے کے چلے، جیم خا حا ثا، اس طریقے سے تیسرا طریقہ ہو گیا۔ اچھا، چوتھا طریقہ الف سے ہم نیچے کی طرف آئیں، الف پڑھایا، پھر نیچے والے لائن میں جیم کے بعد حا آئے گی، اس طریقے سے پھر نیچے کی طرف اس تختی کو ہم پڑھائیں، چوتھا طریقہ۔ اور اسی طریقے سے پھر ہم یہ جو الف والی لائن ہے اس سے ہم نیچے سے اوپر کی طرف جائیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ اچھا، یا جہاں پر یا ختم ہوئی ہے تو اس یا سے ہم اوپر کی طرف جائیں، یا ہے اس سے پھر اگلا اوپر حرف ہوگا جو بھی آتا ہے، اس طریقے سے ہم اوپر لے چلے، اس لائن کو اوپر لے چلے۔
تو یہ اس طریقے سے مختلف تقریباً 8 طریقے بنتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم اس بچے کو تختی پڑھائیں گے اور ہر حرف کی ادائیگی اور اس کا مخرج اس کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں، بلکہ میں حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچہ آگے جا کر آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ ہماری غلطی یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم سمجھاتے نہیں ہیں اور پہلی تختی 1-2 طریقے سے پڑھا کر ہم دوسری تختی میں بھی یہی ترتیب ہو اور تیسری تختی میں بھی یہی ترتیب ہو، تو اس کے ساتھ آگے تختیوں کے ساتھ انشاءاللہ آگے باتیں جو ہے چلتی رہیں گی۔ اچھا، الف کا جو مخرج ہم بتا رہے تھے، الف الف الف، اب غلط ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الف، یہ ہماری غلطی ہوتی ہے، ہم بچوں کو ہم سمجھاتے نہیں، الف فا کو پا پڑھتے ہیں، یا بعض بچے پڑھتے ہیں استاذ کی توجہ نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر پڑھتا ہے الف الف الف، یہ ہم نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور بنیاد ہی غلط ہے، تو سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، ان غلطیوں سے ہمیں بچنا ہے، الف نہیں پڑھانا، الیف نہیں پڑھانا اور الف نہیں پڑھانا۔ اچھا، دوسرا حرف با با با۔ اچھا، ایک ویڈیو میں سن رہا تھا، اس میں ایک ساتھی عرض کر رہے تھے کہ یہ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے لیے پڑھنے میں عام طور پر ہم بولنے میں بولتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے بولے جاتے ہیں، بالکل قطعاً اس طریقے سے نہیں ہے۔ دیکھو، ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور ہم پر یہ فرض بنتا ہے، ضروری ہے ہمارے لیے کہ قرآن کریم کو ہم اچھی طریقے سے پڑھیں، خوبصورت طریقے سے، تجوید کے ساتھ۔ تجوید کا معنی کیا ہے؟ کہ ہر حرف کو اپنی ادائیگی کے ساتھ، اپنے مخرج کے ساتھ، اپنے صفات کے ساتھ بے تکلف ادا کرنا، تو اس پر جب ہماری محنت ہوگی تب بھی جا کر بے تکلف ادا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو گانا گانے والے ہوتے ہیں تو وہ ہر چیز پر محنت کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی چلو ہم نے گانا پڑھنا ہے، گانا گانا ہے اور جس طریقے سے بھی ہم نے گا دیا، نہیں، وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور ہر چیز جو ہے ایک ایک چیز کو وہ اچھی طریقے سے پڑھنے کی، ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم تو اللہ رب العزت کا کلام پڑھ رہے ہیں، تو ہماری جو محنت ہے اور ہماری کوشش ہے ان سے دگنا تگنا بلکہ بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور ہمیں اس میں عار اور شرم بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہر حرف کا اپنا مخرج ہے، اس کا ادا کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے۔ با با، ہونٹوں کی تری، جو یہ تری ہے، یہ تری آپس میں ملے گی اور اس سے جو آواز نکلے گی یہ با، اس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے۔ با، غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم اس میں پڑھتے ہیں با، بعض بچے جو ہے ہونٹوں کو بالکل ملا لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بچوں سے کہ بھئی ہونٹوں کو ملانا ہے، اب وہ ہونٹوں کو ملاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ تری ملانی ہے یا ان کی خشکی ملانی ہے، اگر خشکی ملائیں گے با، یہ جو ہے غلط ادا ہوگا۔ با، اچھا، اس کے پڑھتے وقت با تا ثا، اس کے پڑھتے وقت آخر میں چونکہ اس کے الف ہے با، اب اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ جو باریکیاں ہیں اس میں پڑھتے وقت با، اب دیکھو جو اصل چیز ہے با با، اب دیکھو میری آواز ہوا میں ختم ہو رہی ہے، با با، اب غلط ہم کیا کرتے ہیں؟ با با، یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو بالکل واضح طور پر بتا رہا ہوں، با با، ایسا بھی نہیں پڑھتے ہیں بالکل، لیکن وہ پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا، با با، ہلکا سا آخر میں جھٹکا محسوس ہوتا ہے، تو یہ ہماری غلطی ہوتی ہے، با میں، تا میں اور ثا میں اس کو پڑھتے وقت۔ اصل مخرج با کا با با۔ اب چلتے ہیں تا کی طرف، تا 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 تا، اس کا مخرج زبان کی نوک، یہ زبان کی نوک جب اوپر کے جو مسوڑے ہیں، بالکل مسوڑوں کا کنارہ جہاں سے یہ دانت نکل رہے ہیں اس کے بالکل آخر پر جب یہاں پر ہماری زبان لگے گی، زبان کی نوک لگے گی، تو اس سے تا ادا ہوگا، تا تا تا، آواز کو نوٹ کریں آخر میں تا تا تا
تا تا، یہ نہیں کہ تا تا تا، یہ غلط ہے۔ چلیے چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف، ثا 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 ثا۔ اچھا اس کا مخرج، اس کے غل پڑھنے کی قسمیں، ثا ہے چونکہ باریک، ثا ذال اور وا یہ باریک بھی ہے اور موٹا بھی ہے۔ اب جو غل پڑھا جاتا ہے ثا، اس میں ہم سیٹی کی آواز پیدا کرتے ہیں، سا سا، بے توجہی ہوتی ہے ہماری، سا سا، بے توجہی ہم نے نہیں کرنی ہے، توجہ کے ساتھ بالکل، ثا ثا، یہ اصل مخرج ہے، غلط، ثا ثا، ہم بچوں کو کہتے ہیں زبان نکالے اور وہ لمبی بڑی زبان نکال دیتے ہیں، ثا ثا، اس طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا۔ اصل مخرج اس کا یہ ہے کہ زبان کی نوک دانتوں کے کنارے پہ لگے، اندرونی کنارے پہ، ثا ثا، اور یہ جگہ لگنی چاہیے، ثا 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 ثا، اس میں سختی نہیں پیدا کرنی ہے، بالکل باریک پڑھنا ہے۔ اگر ہمارے حروف یہیں سے ٹھیک ہوتے چلے جائیں، جو بھی سامعین ہے اور ناظرین کرام ہیں سن رہے ہیں، سننے کے ساتھ ساتھ چونکہ میں بار بار اس حروف کو دہرا رہا ہوں، آپ بھی ساتھ اپنے اپنے دہراتے رہیں اور بار بار اس کو سنیں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کو بار بار سنیں گے اور اس تختی کو غور سے سنیں گے، امید کرتا ہوں آپ کو پورے قاعدے میں انشاءاللہ مشکلات نہیں پیش آئے گی۔ پھر اگلی دوسری تیسری تختی چوتھی انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ثا، دوبارہ پڑھتے ہیں شروع سے، الف 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 الف، با با با، تا 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 تا، ثا 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 ثا، جیم جیم۔ دو باتیں ہیں، یہ حروف با تا ثا، چونکہ با ہے، با الف، اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، قاعدہ نورانی قاعدہ آپ کھول کے دیکھیں گے، ایک لمبی بالی کی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اوپر با الف لکھا ہوتا ہے، با۔ تو دو حروف جس میں ہوں ان کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، اور جس میں تین حروف ہیں، جیم، ان کو ہم نے 5 الف کے بقدر کھینچنا ہے۔ جیم ہو گیا، آگے دال ہو گیا، ذال دال ذال، ان کو ہم نے کھینچنا ہے۔ تب پوری تختی میں یہ صورت رہے گی۔ قاف، کیونکہ اس میں قاف ہے، پھر الف ہے اور پھر فا ہے، ان کو ہم نے 5 الف کے بقدر کھینچنا ہے۔ 5 الف ہم کیسے گنیں گے؟ جیسے اب جیم پڑھ کر سناتا ہوں، جیم جیم۔ اچھا جیم کا مخرج آپ سن لیں، زبان کا درمیان، یہ زبان ہے اور اس کا بیچ، جب زبان کی بیچ اوپر کے تالو کے درمیان سے ٹکرائے، جیم جیم، زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے ٹکرا رہا ہے، جیم۔ اچھا پڑھنے میں ہماری غلطی کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک طریقے سے میں پڑھ کر بتاؤں گا، جیم، دوبارہ سنیں، جیم۔ اچھا غلطی کیا ہوتی ہے؟ جیم کو ہم پڑھتے ہیں چی، جی چ۔ اب میں کچھ واضح طور پر آپ کو بتاؤں گا، چی، یہ چھ کی طرف ہماری آواز جاتی ہے بے توجہی کی وجہ سے، چھ کی طرف، جی اس طریقے سے، بالکل ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور دوسری غلطی ہماری ہوتی ہے جیم، شاید آپ نے محسوس کر لی ہو، جی جیم، آپ سمجھ گئے ہوں گے، جیم، ناک میں آواز جا رہی ہے۔ یہاں ہم نے آواز کو ناک میں لے جانے سے بچانا ہے،
کس وقت ہم نے اپنی آواز کو ناک میں لے جانا ہے؟ جب میم آئے گا اور تو اس وقت ہماری آواز جو ہے ناک میں جائے. اچھا بالکل لمبی بھی نہ ہو، جیسے ہم پڑھے جیم، یہ بھی نہ ہو، درمیانی ہلکا سا جیم جیم جیم، اتنا. تو ہم نے یہ حروف پڑھے الف با تا ثا اور جیم. الف با تا ثا جیم، 5 حروف ہم نے پڑھے ہیں آج. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہر ہفتے میں 2 ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں، تاکہ آپ بھی جلد از جلد جو ہے قاعدہ پڑھ سکیں، اور آگے جو ہے انشاءاللہ ہمارا سلسلہ یہ چلتا رہے، تاکہ آپ کو پورے قرآن جلد از جلد آپ پڑھ سکیں. اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آئی ہوگی. اور اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.